السلام علیکم میرے عزیزو اقارب، میرے عزیزو، میں ہوں افتخار رفیع، پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو، آج ہفتے کا دن ہے اور آج پاکستان میں ایک تاریخ لکھی جائے گی۔ آج پوری دنیا کی نظریں پاکستان پہ ہیں اور پاکستان میں ایک امن معاہدہ ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان نے وہ کر دکھایا ہے جو دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں نہیں کر سکتی۔ لاکھوں کروڑوں انسانوں کی زندگی جو رسک پر تھی وہ محفوظ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جب آپ میرا ویڈیو دیکھیں گے تو اس وقت تک انشاءاللہ کوئی معاہدہ سامنے آ چکا ہوگا۔ ہمیں اپنے وطن عزیز کے لیے سوچنا ہے، دعا کرنی ہے اور خوشی منانی ہے، اور یہ کہنا ہے کہ شکریہ پاکستان، ویل ڈن پاکستان۔ اور دنیا میں امن کا جو پرچارک ہے، سب سے بڑا پرچارک پاکستان، اور آج ساری دنیا یہ جانتی ہے کہ پاکستانی اور پاکستان امن کے خواہاں ہیں، اور پاکستان ایک امن کا گہوارہ ہے۔ میں بہت خوش ہوں، اس پہ پھر کبھی بات کروں گا، پہلے آج معاہدہ ہو جائے۔ دوستو، آج میں آپ کو کہانی سنا رہا ہوں، یہ زینت نام کی لڑکی نے مجھے سنائی۔ زینت جو ہے، اس کو زینی کہہ کے سب پکارتے ہیں، اس کے گھر والے، اور اس کا تعلق ایک بہت امیر گھرانے سے ہے۔ زینت کی کہانی جب آپ سنیں گے تو یہ وہ بچے بچیاں قریب آ جائیں جو کہتے ہیں نا کہ ہم ایک ایسے لائف پارٹنر کے ساتھ زندگی کیسے گزاریں جس کو ہمارے والدین نے ہمارے لیے چنا ہو، تو اور وہ فروغ دیتے ہیں یا انسسٹ کرتے ہیں، ایمفیسائز کرتے ہیں کہ ان کو لو میرج کرنی چاہیے۔ میں قطعاً منع نہیں کرتا کہ لو میرج کریں، اور میں قطعاً اس کے خلاف بھی نہیں ہوں کہ جی ارینج میرج ہو، لیکن جو کچھ ہو بڑے سوچ سمجھ کے، بڑی عقل مندی کے ساتھ اور بڑی چالاکی سے کرنا چاہیے، کیونکہ زندگی ایک دفعہ ملی ہے، اس میں غم تو آ ہی جانے ہیں، لیکن ہم اپنی ایفرٹ سے اس کے اندر کوئی غم نہ لے کر آئیں۔ دوستو، کہتے ہیں کہ 2 ٹکے کی ہانڈی گئی اور کتے کی ذات پہچانی گئی۔ اس آخان، اس کہاوت کے مصداق آج کی کہانی ہے جو مجھے زینت نے سنائی۔ زینی کہتی ہے کہ افتخار بھائی، یہ کہانی وہ تمام بچے سنیں اور پوری سوسائٹی سنیں جو رنگ روپ کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ ہمارے یہاں بہت زیادہ، مطلب مجھے پتہ ہے، میں یہاں رہتا ہوں پاکستان میں، اور ہم سب کالے ہیں، میں بھی کالا ہوں، مطلب ساملا ہوں، اور سب سے زیادہ کریمیں ہمارے ملک میں بکتی ہیں، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ حالانکہ میرے رنگ کو کوئی فرق نہیں پڑنا، کیونکہ موسم ایسا ہے ہمارا۔ تو میں نے تو اپنے رنگ روپ کو چھوڑ کے، بال بھی نہیں لگوایا، تو میں نے زندگی کا فوکس اپنی خوشیوں کی طرف زیادہ کیا ساری زندگی، اور ابھی بھی میں اس لیے تندرست بھی ہوں اور خوشحال بھی ہوں اور آسودہ حال بھی ہوں کہ میرا جو فوکس ہے وہ خوشیوں کی طرف ہے۔ زینی کی کہانی جب آپ سنیں گے تو آپ یقیناً سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ جب بھی رشتہ دیکھنے جائیں، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس کی رنگت پہ کبھی بات نہ کریں، کیونکہ شکل، صورت، رنگت جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ بناتا ہے، اس میں بندے کا کیا فنکاری ہے یا بندے کا کیا کمال ہے۔ تو زینی جو ہے، اس کا تعلق ایک بہت امیر گھرانے سے، کاروباری گھرانہ، اس کے 3 بڑے بھائی، والدین کی یہ بیٹیوں میں ہی اکلوتی، اور اس کے ماں باپ اس سے بڑی محبت کرنے والے، اور زینی جو ہے وہ، اس کے بھائیوں نے ہمیشہ اس کو ایسے رکھا کہ اس کو اسکول چھوڑنے جا رہے ہیں، لینے آ رہے ہیں، گاڑی گیراج میں آئے گی اور پورچ کے اندر وہ بیٹھے گی اور شاپنگ کرنے جائے گی، بس جلدی سے ایک ہی دکان سے شاپنگ کرنی ہے اور واپس آ جاؤ۔ تو وہ 3 بھائی اس کو اپنے بڑے حصار میں رکھتے تھے۔ زینی کہتی ہے کہ میں بڑی نئے نقش میرے بڑے تیکھے، لیکن میری رنگت کالی، اور اس کالی رنگت کی وجہ سے، سانولی رنگت کی وجہ سے میرے خاندان میں جب میں بڑی ہوئی تو مجھے پتہ چلا میری ایک خالہ اور 1-2 رشتہ داروں سے میری ماں نے ملنا صرف اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ وہ میری رنگت کے اوپر بات کیا کرتے تھے۔ کہتی افتخار بھائی، مجھے اپنی رنگت کبھی بھی بری نہیں لگی، مجھے اپنا آپ، اپنا سراپا ہمیشہ خوبصورت لگا، لیکن جب کوئی کمنٹ کرتا تھا رشتہ دار یا اسکول میں کوئی مجھے کالی کہتا تھا
تو مجھے بڑا شدت کے ساتھ احساس ہوتا تھا کہ وہ میری رنگت کالی ہے. اب کالی رنگت بنانے میں اس کا تو کوئی ہاتھ نہیں تھا زینی کا. خیر زینی کہتی کہ افتخار بھائی میں انگریزی اسکول میں پڑھی, بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومی, غربت کیا ہوتی ہے ہمیں پتہ نہیں تھا, بے تحاشا محبت کرنے والے بھائی, بے تحاشا محبت کرنے والے والدین. کہتی میں کالج میں گئی, میرے بھائیوں نے کہا کہ اس کالج میں پڑھے گی جہاں صرف لڑکیاں پڑھتی ہیں. میں نے گریجویشن کی اور میں ایک وومن یونیورسٹی میں پڑھتی تھی. کہتی جب میں نے ماسٹرز کرنا تھا تو میرے ماں باپ مان گئے اور مجھے ایک کو ایجوکیشن یونیورسٹی میں بھیج دیا گیا. کہتی ماسٹرز کے اندر جب میں نے ڈگری سٹارٹ ہوئی ہے تو وہ اسٹڈی سرکل کے اندر میری زیادہ تر لڑکیاں سہیلیاں تھیں. زینی کہتی افتخار بھائی مجھے جس طرح سے چھپا کے دبا کے رکھا گیا غیر مردوں سے, یا میرے جو رشتہ دار میرے ہم عمر لڑکے تھے ان سے میرا بالکل بھی انٹریکشن نہیں تھا. اس کا نقصان یہ ہوا کہ جب میں یونیورسٹی میں گئی ہوں کو ایجوکیشن میں تو میں بڑی گھبرائی رہتی تھی. کوئی لڑکا اگر کوئی بات کر لیتا, کچھ پوچھ لیتا, آفس کا ایڈریس ہی پوچھ لیتا تو میں ڈر جاتی تھی. کہتی مجھے وہاں جا کے احساس ہوا کہ نہیں, میرے بھائیوں نے یا میرے والدین نے یہ کچھ اچھا نہیں کیا. مجھے کم از کم بات کرنے کا ہنر تو آتا, لڑکوں سے ڈیل کرنے کا. خیر کہتی میری سہیلیاں مجھے بڑا سپورٹ کرتی تھیں. تو کہتی ایک دن ہمارے گروپ میں شیئر ہوا کہ جی عاطف کی فیس جانی ہے سمیسٹر کی, تو کون کون کتنے پیسے دے گا. تو میں نے اپنی ایک سہیلی سے پوچھا فون کر کے کہ عاطف کون ہے, تو اس نے کہا جی کہ غریب لڑکا ہے اور ہمارے جو سینئرز ہیں یہ ہمیں اس کا دے گئے تھے نام, یہ ہم سے سینئر ہے, ہم اس کی نا فیس دیتے ہیں. تو بس ایک آخری سمیسٹر رہ گیا اس کا. تو کہتی 74-75 ہزار روپے فیس تھی. تو میں نے کہا یار آپ جو پول کریں گے اور سب سے پیسے لیں گے تو یہ تو کوئی مسئلہ نہیں, فیس میں دے دیتی ہوں. تو میری سہیلی نے کہا تم دے دو. کہتی میں نے اسے واچر منگوایا, میں نے اس کی فیس دے دی. فیس دینے کے بعد میں نے گروپ کے اندر ہی وہ واچر ڈال دیا. کہتی اگلے دن میں کنٹین میں بیٹھی ہوئی تھی سہیلیوں کے ساتھ, تو ایک لڑکا آیا بڑا خوبصورت, بڑا ہینڈسم, اس کا سفید رنگ اور بڑا خوبصورت. کہتی وہ قریب آیا اور اس نے آ کے مجھے اسلام کیا. اس نے کہا السلام علیکم. میں کہا جی وعلیکم السلام. تو اس نے کہا جی میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں. تو میں نے کہا کس چیز کا شکریہ. کہتی میں جھیپ گئی. تو اس نے کہا جی میرا نام عاطف ہے اور جو کل آپ نے فیس پے کی تھی وہ میری تھی, تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. کہتی مجھے اچھا لگا اس کا شکریہ ادا کرنا. سہیلیاں ہم بیٹھی ہوئی تھی, اس نے ہمیں چائے شائے پی اور وہ بڑی تعریف کرتا رہا میری کہ جی آپ بہت اچھی ہیں, اور آپ یقین کریں کہ اس سے پہلے میری فیس دی جاتی تھی, سب لوگ پیسے جمع کرتے تھے اور ان کی محبت ہے, میرے سینئرز کی محبت ہے, لیکن آپ نے اکیلی نے میری فیس دے دی. تو کہتی افتخار بھائی میرے لیے تو لاکھ روپے خرچ دینا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. میرا جو گھر تھا, جو اللہ تعالیٰ نے میرے گھر والوں کو عطا کر رکھا تھا, تو میرے لیے تو مسئلہ نہیں تھا. اور میرے گھرانے میں ان چیزوں کو بڑا اچھا سمجھتے تھے. کسی کی بیٹی کی شادی پر جہیز دینا, کسی کی فیس دینا, کسی کا قرضہ اتارنا. میرے بھائی, میرے ماں باپ نے ہماری پریکٹس ایسے کروائی تھی, تو ہم تو اپنے ملازمین کے ساتھ بھی یہ سارا کچھ کرتے رہتے تھے. تو کہتی وہ عاطف چلا گیا. کہتی وہ چلا گیا لیکن اس کا چہرہ میرے دماغ میں اٹک گیا. کہتی اس کی شاید وجہ یہ تھی کہ پہلی بار مجھ سے کسی مرد نے انٹریکٹ کیا تھا. معذرت خواہ دوستو, فیملیز آ گئی تھیں, چاہنے والے آ گئے تھے, تو پاز کرنا پڑا. اچھا جی, زینی کہتی ہے جی کہ افتخار بھائی مجھے وہ لڑکا بڑا اچھا لگا عاطف, اور اس کی شاید ایک وجہ یہ تھی کہ میرا پہلا انٹریکشن تھا کسی لڑکے سے, لیکن وہ تھا بھی خوبصورت اور بڑا شرمیلا سا تھا. لیکن میں بہت سٹرونگ تھی اور میری تربیت ایسی تھی کہ میرے دل میں اس کے لیے وقتی طور پر ایک جذبہ پیدا ہوا, لیکن میں نے اس کو کنٹرول کر لیا. کہتی اب یونیورسٹی جانا آنا, اس سے ملنا شروع ہو گئے, بات چیت شروع ہو گئی. میں نے دیکھا کہ عاطف اسپیشلی آتا ہے اور وہ اس وقت میں ضرور آتا ہے کہ جب میں اکیلی بیٹھی ہوں. کہتی ہے سارا سلسلہ چلا. الٹیمیٹلی ایک دن عاطف نے کچھ اور پیسے مانگے, اس کو کوئی ضرورت تھی, میں نے اس کی ہیلپ کر دی.
ہم بہت اچھے دوست بن گئے، اور یہ دوستی کرتے 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 عاطف کی طرف سے ایک دن پھر اظہار محبت ہو گیا، اور جب عاطف نے اظہار محبت کیا تو میں وہ پہلی ملاقات والی سوچ دوبارہ سے لاشعور سے شعور میں آئی، اور مجھے اس کو قبول کرنے میں کوئی حرج اس لیے بھی نہیں تھا کہ میرے 3 بھائیوں کی لو میرج ہوئی، اور ان تینوں بھائیوں کی لو میرج میں تینوں بھائیوں نے مجھ سے آ کے پہلے بات کی، میں جا کے ان لڑکیوں سے ملی، میں نے آ کے امی کا ذہن بنایا اور ابا جی کو منایا اور بحث مباحثہ کیا، اور جن بھابھیوں کی 2 بھابھیاں ایسی آئیں کہ جن کے والدین نہیں مان رہے تھے، تو پھر ان کے گھر جا کے ان سے بھی میں نے بحث کی تھی، تو کہتی کہ میرے گھر میں میرے 3 بھائیوں نے لو میرج کی تھی، گو کہ مجھے میرے والدین نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ تم لو میرج کر لینا، لیکن زینی کہتی ہے کہ انڈرسٹوڈ تھا کہ اگر میں لو میرج کی طرف جاؤں گی تو میرے گھر والے میری مخالفت نہیں کریں گے، تو کہتی میں نے حدود و قیود میں رہتے ہوئے عاطف کے ساتھ محبت کو پروان چڑھانا شروع کر دیا، کہتی ہم گھومتے پھرتے بھی تھے، ہم کھاتے پیتے بھی تھے، ایک 2 بار ہم فلم دیکھنے کے لیے بھی گئے، سہیلیاں بھی ساتھ تھیں، تو کہتی کہ مجھے ایک ساحل، ایک کنارہ محسوس ہوتا تھا عاطف، اس کی وجہ یہ ہے کہ میری اماں نے اب تک جتنی کوشش کی تھی میرے رشتوں کی، وہ کرنا چاہتے تھے اپنے لیول کے لوگوں میں کہ یار جتنے ہم امیر ہیں اس طرح کیوں، وہ آتے ضرور تھے اور ہماری اتنا امیر ہوتے تھے وہ، اور وہ رنگت کی وجہ سے چلے جاتے تھے، تو جب بھی پتہ یہ چلتا تھا یار لڑکی کالی ہے، لڑکی کالی ہے، کہتی میں یہ اتنا سن چکی تھی، کہتی مجھے شاید پڑھنے کا اتنا شوق نہیں تھا، میں نے اپنی ایجوکیشن بھی کنٹینیو اس لیے کر رکھی تھی کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا کہ افتخار بھی جب کوئی آپ کو آ کے یہ بتائے کہ آپ کالی ہیں اور آپ کا رشتہ اس لیے ختم ہو جائے کہ آئے ہے یہ تو کالی ہے، تو کہتی وہ میرے لیے بڑا تکلیف دیتا، تو کہتی یہ عاطف کا مل جانا اور یہ سارا وقت جو میرا اس کی رفاقت میں گزرتا، اس کے خیال میں گزرتا، کہتی یہ بڑا ہی خوبصورت لمحات ہوتے تھے، تو اب ایک عشق ہو گیا اور بات آگے بڑھتی گئی، کہتی کہ جب یونیورسٹی ختم ہونے والی ہوئی، عاطف کے تو ہو گئی تھی، تو جب میری ہونے والی ہوئی تو میری سہیلیوں نے مجھے مشورہ دیا کہ تمہیں اپنی گھر بات کر لینی چاہیے، کہتی ان دنوں میری والدہ کسی فیملی کے ساتھ انٹریکٹ کر رہی تھی، اور میری والدہ کو بڑی امید تھی کہ یہاں سے ہاں ہو جائے گی، تو اس سے پہلے کہ ہاں ہوتی اور میں اپنی والدہ کو ڈینائی کرتی، تو میں نے پھر اپنی والدہ سے ایک دن بات کی، میں نے ان کو بتایا کہ امی ایسے ایسے اکاڑے سے آگے گاؤں ہے، وہاں کا رہنے والا ہے اور میرا سینئر بھی ہے اور بڑا نفیس آدمی ہے، تو آپ اس کو دیکھ لیں، کہتی امی نے تو بڑا غصہ کیا، امی کو بڑی تب چڑھ گئی، انہوں نے کہا تو نے یہ حرکت کیا کی ہے، ہم تیرے لیے رشتے تلاش کر رہے ہیں، تو اتنی بڑی ہو گئی، تو میں نے امی سے کہا کہ نہیں اس میں ایسی کون سی بات ہے، آپ دیکھیں نا کہ ہم نے 3 بھائیوں کی بھی تو لو میرج کی ہے، تو میری امی کو تو اور غصہ آ کے کہتی کہ اس کا مطلب تو بحث کرے گی اپنے بھائیوں سے اور ان کی برابری کرنا چاہ رہی ہے، کہتی میں نے بڑی مشکل سے امی کو ٹھنڈا کیا، میری سہیلیوں نے امی کو سمجھایا، خیر کہتی امی کو سمجھ آئی ہے، جب ابا سے بات کی ہے تو ابا جی غصے ہو گئے، اور جب یہ بات بھائیوں تک پہنچی ہے تو یہ تو بات کا پتنگڑ بن گیا، کہتی اب میرے ابا میرے بھائی ایک طرف ہو گئے، میری بھابھیاں میری امی ایک طرف ہو گئیں، کہتی ہے وہ طوفان مچا ہے، وہ بحث ہوئی ہے، روزانہ کا ٹاپک میں بن گئی، کہتی کہ افتخار بھائی گھر میں امن سکون چین بالکل ختم ہو گیا، خیر زینی کہتی ہے افتخار صاحب میں نے تو ہٹنا نہیں تھا، نہ میں نے باز آنا تھا اور نہ ہی میں نے کوئی غلط فیصلہ کیا تھا، تو میرے بھائیوں سے میری بول چال بند ہو گئی، کیونکہ میں نے ان کو بھی کہا، میں نے کہا جب آپ کی لو میرج کی باری آئی تھی تو مجھے آپ اس پر شیئر کرتے تھے، میں بات کرتی تھی، میں ان کے گھر تک گئی، آج آپ کی بیویاں ہیں، آج آپ بچے ہیں، آپ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، تو میں
ایک کیونکہ میں عورت ہوں شاید اس لیے آپ مجھے یہ حق نہیں دیں گے. خیر ان کا فلسفہ یہ تھا کہ تمہاری عزت ہو, تمہاری غیرت ہو, اور تمہیں پڑھنے کے لیے بھیجا تھا اور تم نے یہ چاند چڑھا دیا, اس طرح کی باتیں کرنے لگ گئے. زینی کہتی ہے کہ افتخار بھائی اب میں زندگی میں ایک ایسی جگہ پہ آگے کھڑی ہو گئی تھی جہاں پر عاطف ہر صورت مجھے چاہیے تھا, میں اس کے لیے کچھ بھی چھوڑ سکتی تھی. کہتی بڑے بحث مباحثے رہے, بڑے مسائل ہوئے, اور کہتی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ سے دعا قبول ہوئی کیا ہوا, بھائیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور ابا جی بھی مان گئے. تو خیر ان کا اس کا عاطف کے گھر کا ایڈریس دیا. اب کیونکہ ان لوگوں نے ملنے جانا تھا اور عاطف جو ہے وہ بہت امیر تھا نہیں, تو امی نے یہ کیا کہ عاطف کو بلایا, اس کے والد کو بلایا, ان کو بٹھایا. بٹھانے کے بعد ان کو سمجھایا کہ جی ہمارے میاں نے اور بچوں نے آنا ہے, تو کچھ تو دکھانے کے لیے ہونا چاہیے. اس نے کہا جی میں تو ایک کسان آدمی ہوں اور غریب آدمی ہوں. کہتی ہے افتخار بھائی امی نے ٹال مٹول کر کے نا کہ اگلے ہفتے چلیں گے, فریدہ آ جائے تو چلیں گے اور ساجدہ آ جائے تو چلیں گے. کہتی 20 دن لیٹ کیا. اس 20 دن کے اندر امی نے ایک 5 مرلے کا مکان خریدا اور ایک گاڑی سیکنڈ ہینڈ ان کو خرید کے دی اور ان کے گھر میں فرنیچر وغیرہ ڈلوایا تاکہ ابا کو اور بھائیوں کو دیکھ کے غصہ نہ آ جائے. کہتی خیر اچھی حکمت عملی تھی اور خدا کا شکر ہے امی مکمل طور پہ میرے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی, راضی ہو گئی تھی. کہتی جی خیر یہ لوگ گئے, جا کے انہوں نے دیکھا, دیکھنے کے بعد منہ بسورتے ہوئے آ گئے اور بھابھیوں نے بھی قائل کیا کہ ٹھیک ہے اس کی 2 بہنیں ہیں, اکلوتا ہے اور بہنوں کی شادی ہو جائے گی تو 5 مرلے بہت ہوتا ہے. تو بھائیوں اور ابا کو بڑا عجیب لگ رہا تھا کہ بہت چھوٹا گھر ہے. تو امی نے کہا کہ چھوٹا گھر ہے تو کیا ہوا, ہم دے دیں گے. خیر کہتی جی جیسے تیسے کر کے اب وہاں بات شروع ہوگی کہ اب منگنی کرنی ہے یا نکاح کرنا ہے. تو کہتی میں نے مناسب یہ سمجھا, میں نے عاطف سے بات کی, میں نے کہا عاطف ہم نکاح کر لیتے ہیں اس سے پہلے کہ یہ پھر مکر جائے یا ان کو پھر کوئی پرابلم ہو جائے. تو عاطف نے کہا ہاں یہ سب سے اچھی بات ہے. کہتی جی ہمارا نکاح ہو گیا. نکاح پہ سب کے موڈ بڑے اچھے رہے, بھابھیوں نے, بھائیوں نے, ہم نے کہتی بڑا انجوائے کیا اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ شکر ہے نکاح ہو گیا. کہتے نکاح ہونے کے بعد رخصتی ابھی نہیں کرنی تھی کیونکہ وہ عاطف آگے پڑھنا چاہ رہا تھا. تو عاطف آ جاتا تھا چلا جاتا تھا. امی نے تھوڑے پیسے دے کے, میں نے کچھ پیسے دیے, اس کی گاڑی بہتر کر دی کہ اس کے اچھے کپڑے ہوں, اچھی گھڑی پہن رکھی ہو. کہتی سارے سین چل رہے تھے. تو ایک دن عاطف نے کہا کہ اسے آسٹریلیا جانا ہے اور اس نے ایم فل اور پی ایچ ڈی وہاں سے کرنی ہے. کہتی کہ یہ اس کی خواہش کا اس نے اظہار کیا اور اس نے کہا لیکن میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں, میں کیسے کروں گا. تو میں نے اپنی اماں سے بات کی. کہتی ماما نے کہا کہ تم کسی کو بتانا نہیں بیٹا, پیسے بتاؤ کتنے. کہتی سارا پروسیس کیا. پروسیس کرنے کے بعد جتنے لاکھ روپے اس نے کہے, کروڑ کے قریب تھے, کہتی وہ دیے اور عاطف صاحب چلے گئے پڑھنے کے لیے آسٹریلیا, سڈنی. اور میں بڑی خوش, میں بڑی نہال, میری اماں بھی اس سے راضی ہو گئیں, خوش ہو گئیں کہ میں خوش ہو گئی تھی کیونکہ اس سے پہلے جو بھی آتا تھا وہ رنگت کے اوپر بات کر کے چلا جاتا تھا. کہتی افتخار بھائی عاطف اور میں ایک ایسی دنیا میں تھے, ایک ایسی لذت اللہ ہمیں عطا کر رہا تھا جہاں صرف ذہنی آسودگی تھی اور محبت تھی اور پیار تھا, اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. کہتی یہ والا سلسلہ چلتا رہا اور میرا اس سے رابطہ رہا فون کے اوپر. اس کو بھیجنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ یار یہ تو بڑا غلط ہو گیا, کیونکہ 2-3 سال گزارنے میرے لیے تو عذاب ہو گئے تھے. میں اس سے فون کرتی تھی, میسیج کرتی تھی, جب اس کے پاس ٹائم ہوتا تھا وہ فون کر لیتا تھا, ورنہ وہ میسیج میں لکھ دیتا تھا کہ بیزی ہوں. کہتی عاطف اور میرے درمیان نکاح کے بعد محبت میں ہزاروں گنا اور اضافہ ہو گیا.
اور اس کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی تھی تو کہتی فوری طور پہ میں نے امی کو بتانا، امی نے پیسے بھیج دینے. کہتی ابھی ساری پریکٹس کا میرے ابا کو اور بھائیوں کو نہیں پتا تھا. تو میرے ابا نے اور بھائیوں نے اس پہ سوال بھی اٹھایا تھا کہ عاطف تم نے کیا بیچا ہے، گاڑی بیچی ہے، گھر بیچا ہے، کیا کیا ہے؟ تو اس نے جھوٹ بول دیا تھا. اس نے کہا جی ابا جی کی ایک چھوٹا سا ٹوٹا تھا زمین کا، وہ میں نے بیچ دیا. خیر اس کے باہر جانے پہ میرے بھائی اور ابا بڑے راضی ہوئے تھے کہ چلو یار ہم کچھ تو کہہ سکیں گے کہ جی ہمارا دماد جو آسٹریلیا ہوتا ہے. کہتی اب طے یہ ہوا تھا کہ عاطف واپس آئے گا پی ایچ ڈی کے بعد، اور پھر وہاں سے نوکری تلاش کر کے آئے گا، پھر ہماری جو ہے رخصتی ہو جائے گی اور وہ مجھے لے جائے گا. کہتی افتخار بھائی عاطف کی 6-7 مہینے کے بعد عاطف کے رویے میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی اور میں پریشان ہو گئی کہ عاطف زیادہ بات نہیں کرتا، مجھے ٹائم نہیں دیتا، مختصر گفتگو کرتا ہے، مصروفیت سنانے لگا ہے. اس کے رویے میں ایک 180 ڈگری کے ساتھ کہتی چینج آیا تھا. کہتی پہلے میں جب سو کے اٹھتی تھی تو میسیج ہوتا تھا کہ جاگ رہی ہو، سو رہی ہو، ابھی تک اٹھی نہیں، جلدی سے بات کرو اور رخ روشن دکھا دو، اس طرح کے مذاق جو میاں بیوی میں ہوتے ہیں. لیکن کہتی کہ وہ اب کئی دن میسیج نہیں کرتا تھا. کہتی ہے میں پریشان ہو گئی. میں نے اپنی سہیلیوں سے بات کی، میں نے اپنی امی سے بات کی. میں کہا ماں ایسے ہے اور عاطف جو ہے وہ پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے رویے میں کوئی تبدیلی آ گئی. تو میری اماں نے کہا کہ بیٹا تو پریشان ہو رہی ہے، کچھ ایسی بات نہیں ہوگی. میں کہا نہیں اماں ہو نہیں سکتا، میں عاطف کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں. پیسے جب اس کو چاہیے ہوتے تھے نا، ہر مہینے میں 3-4 دن وہ بڑے اچھی کالز کرتا تھا. تو امی یہاں سے پیسے بھیج دیا کرتی تھیں، کبھی $2800، کبھی آسٹریلین ڈالر، کبھی $3000. کہتی افتخار بھائی جب مجھے یقین ہو گیا کہ سم تھنگ از رانگ ان دا باٹم، تو میری سہیلیوں نے مجھے مشورہ دیا کہ یار تمہیں نا بغیر بتائے چلے جانا چاہیے عاطف کے پاس. کہتی ہے میں نے ویزا اپلائی کرنے کے بجائے، میری ایک سہیلی تھی اس کا بھائی کام کرتا تھا، کہتی میں نے کوئی ڈپلومہ تھا سال کا، ماسٹرز کے بعد ڈپلومہ تھا 1 سال کا، کچھ سپورٹ اس ڈگری کی سپورٹ میں کوئی ڈگری تھی، کوئی ڈپلومہ تھا. کہتی اس کے لیے اپلائی کیا اور وہ بہت مہنگا نہیں تھا. اس کا ٹوٹل 13 لاکھ روپے کہتی ٹوٹل اس کی فیس تھی پاکستانی. کہتی جی میں نے اپنے میاں کو بتائے بغیر ویزا لگوایا، یونیورسٹی میں داخلہ لیا، اور عاطف سے میری اسی طرح کم بات ہو رہی ہے، وہ مصروفیت شو کر رہا ہے، اور میں آسٹریلیا چلی گئی. کہتی میں سڈنی گئی ہوں اور میں نے وہاں جا کے ہاسٹل کے اندر سارا جب جوائن کر لیا ہاسٹل کو. کہتی مجھے لگا کچھ 6-7-8 گھنٹے لگے. صبح کہتی ہیں پہنچی تھی. کہتی میں نے اس کو بتایا نہیں کہ میں آ گئی ہوں، اور میں اس کو ایک سرپرائز دینا چاہ رہی تھی اور وہ خوش ہو جائے گا. اور میری امی نے مجھے یہ کہا تھا کہ بیٹا کیونکہ تمہارا نکاح ہوا ہے تو ہم نے تمہیں رخصت کر دیا، تو تم نے اس معاملے میں پریشان نہیں ہونا اور تم اپنے میاں کے ساتھ جا کے رہو. کہتی جی میں 7-8 گھنٹے میں فارغ ہوئی. شام کو کہتی 3-3:30 بجے کا ٹائم تھا. کیونکہ اس کو اس کی رہائش کا پتہ تھا، یہ وہاں پر اس کو وہ بھیجتی رہی تھی، کوئی تحفے بھی بھیجنے ہوتے تھے، تو اس کے بعد اس کا ایڈریس تھا. یہ کہتی ہے میں اس ایڈریس کے اوپر چلی گئی اور وہاں کمیونٹی کے کچھ لوگ تھے، اسٹوڈنٹس تھے جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا، وہ مجھے وہاں تک لے گئے. کہتی جب میں وہاں پہنچی ہوں تو جا کے میں نے بیل دی تو کوئی بھی نہیں آیا. تو ساتھ ہی کہتی اس کے ساتھ ہی بالکل ایک سٹور تھا، اس سٹور کے اوپر ایک صاحب تھے اور وہ پاکستانی تھے اور انڈین وہاں کام کرتے تھے. تو میں نے ان سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا جی کہ یہ جو عاطف صاحب ہیں یہ اپنی وائف کے ساتھ صبح کے گئے ہوئے ہیں.
تو میں نے اس سے کہا کہ نہیں یہاں عاطف صاحب رہتے ہیں. اس نے کہا ہاں. لیکن میں نے کہا وہ شادی شدہ نہیں ہے, میں ان کی وائف تو میں ہوں. انہوں نے کہا نہیں آپ نہیں ہیں, ان کی وائف رباب ہیں, وہ آتی ہیں ہم سے شاپنگ کرتی ہیں, دونوں دن میں 10 دفعہ ہم سے خریداری کرتے ہیں. وہ کہتی مجھے ایسا لگا یہ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں. میں نے اس کو بالکل سنجیدگی سے نہیں لیا. میں نے ان کو پھر دوبارہ بتایا, میں نے کہا دیکھیں عاطف یہ ہیں, میں نے ویڈیو تصویر دکھائی. انہوں نے کہا ہاں یہ عاطف ہے, اس کی بیوی ہے رباب, اور دونوں یہیں رہتے ہیں تقریباً کہ انہوں نے کہا 1 سال تقریباً ہونے والا ہے. کہتی افتخار بھائی مجھے ایسا لگے کہ اللہ کرے یہ خواب ہے اور یہ جھوٹ ہے, یہ سچ نہ ہو, مجھے یقین نہیں آیا. خیر کہتی ہے میں نے فون کیا باہر نکل کے عاطف کو, اپنے پاکستانی نمبر سے. عاطف نے فون نہیں اٹھایا. میں نے میسیج کیا بہت ضروری ہے, تو اس نے فون اٹھایا. میں نے کہا عاطف تم کہاں ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں یونیورسٹی میں ہوں. میں نے کہا اچھا عاطف ایسا ہے کہ میں نے تمہیں سرپرائز دینا تھا اور میں نے تمہیں جان کے بتایا نہیں, لیکن جب میں یہاں تمہارے ایڈریس پہ پہنچی ہوں سڈنی میں تو تم گھر پہ نہیں ہو, گھر آ جاؤ. کہتے جی اس نے کہا کہ تم سڈنی آئی ہو؟ میں نے کہا ہاں. اس نے کہا تم جھوٹ بول رہی ہو, مذاق نہیں کرو. میں نے کہا ہاں میں تمہارے گھر کے باہر کھڑی ہوں. اس نے کہا اچھا ویڈیو کال کرو. کہتے میں نے ویڈیو کال کی اور میں نے دکھائی دیکھو تم یہیں رہتے ہو نا, یہ اسٹور ہے. کہتی اس نے تو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور بےعزتی شروع کر دی. اس نے کہا تو نے مجھے نہیں بتایا, میرے نکاح میں تو ہے, مجھے اطلاع دیے بغیر تو منہ اٹھا کے آسٹریلیا آئی کیسے ہے, تیری جرت کیسے ہوئی, اور کیا میاں بیوی کے درمیان اتنی دوری ہوتی ہے اور اس کو محبت کہتے ہیں, اس کو پیار کہتے ہیں. اس نے ایک لمبی تقریر کرنی شروع کر دی. زینی کہتی ہے کہ افتخار بھائی میں اس سے بحث کر رہی تھی, میں کہا تمہارا دماغ خراب ہے, میں نے تمہیں سرپرائز دینا چاہا تو اس میں نے کیا جرم کر دیا اور تم اتنا غصے کس لیے ہو رہے ہو؟ تو اس نے مجھے کہا کہ میں اس وقت میلبرن میں ہوں اور میں آؤں گا 7 دن کے بعد, کیونکہ میں یہاں ایک کورس کرنے کے لیے آیا ہوں. تو میں نے کہا تم تو پہلے کہتے یونیورسٹی ہے, تو میں نے کہتا میں نے کب یہ کہا کہ میں سڈنی میں یونیورسٹی میں ہوں, میں میلبرن کی یونیورسٹی میں ہوں. اچھا جی تو آنا کب ہے؟ اس نے کہا جی تم واپس جاؤ ہاسٹل میں جا کے جہاں تمہارا اسٹے ہے تم وہاں رہو, میں واپس آتا ہوں پھر ہم ملتے ہیں. کہتی میں نے پہلے سوچا کہ اس سے کہوں کہ انکل کہہ رہے ہیں کہ تو نے شادی کری. کہتی میں چپ کر گئی کیونکہ مجھے یہ سمجھ آ گئی تھی اس کے رویے کے بگڑنے کی وجہ اس نے شادی کر لی ہے. اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے ان کو شادی کا بتایا ہو, پاکستانی ہیں, بنگالی ہیں, انڈین ہیں, مسلمان, تو شاید کوئی ہوتا ہے اس طرح لیونگ میں رہنے لگ جاتے ہیں لڑکی لڑکا, تو اس نے ایسا کچھ کر رکھا. اور کہتی ہے اور میں اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ اللہ کرے اس نے شادی نہ کی ہو, یہ ویسی کسی عورت کے ساتھ رہ رہا ہو اور میں اس کی اس سے جان چھڑا لوں گی. کہتی افتخار بھائی میں یہ دل میں سوچ رہی ہوں کہ ایسا ہوا ہو. کہتی میں کاٹا ہے فون. کہتی میں اسی جگہ بیٹھ گئی اور کہتی وہاں چونکہ مین روڈ تھا, بک وہ تھا, وہ کیا ہوتا ہے بس اسٹاپ. کہتی میں اس میں بیٹھ گئی اور میں رونے لگ گئی. کہتی میں اتنا روئی ہوں کچھ کہنے کی حد نہیں, اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. میرے پاس جو میری یونیورسٹی کے جو میرے آج فرینڈس بنے تھے اس میں مرد بھی تھے, مطلب لڑکے بھی تھے, لڑکیاں بھی تھیں, پاکستانی تھے, وہ میرے پاس ایڈ تھے اور مجھے انہیں سے گائیڈ لائن لینی تھی کہ میں نے کہاں سے ٹیکسی لینی ہے, کہاں سے کیا کرنا ہے. لیکن کہتی میں تو بے خود ہوئی ہوئی تھی. کہتی مجھے نہیں پتا میں کتنی دیر بیٹھی رہی ہوں. کہتی اس کے بعد میں نے آنسو پہنچے ہیں اور میں کھڑی ہوئی ہوں اور میں نے موبائل کے اوپر کسی سے رابطہ کرنے کے لیے کہتی دیکھا تو سامنے گاڑی آ کے رکی. کہتی گاڑی آ کے رکی ہے, اس سے یہ اترا ہے عاطف جو میلبرن گیا ہوا تھا. مطلب کہہ رہی آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ لگا ہوگا. اس کے بعد کہتا ہے ایک لڑکی اتری ہے, اس کے بال کھلے ہوئے. کہتی کہ شام کو 5 بج گئے تھے, تقریباً اندھیرا ہو گیا تھا اور شدید سردی تھی. کہتی جولائی کا مہینہ تھا اور ٹھنڈ تھی. جولائی کے مہینے میں سردی تھی. جو آسٹریلیا میں رہتے ہیں وہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ
پاکستان اور آسٹریلیا کا موسم ریورس ہے. جب یہاں سردی ہوتی ہے وہاں گرمی ہوتی ہے, جب یہاں گرمی ہوتی ہے تو وہاں پر سردی ہوتی ہے. جس طرح اب آسٹریلیا میں جو سردیوں کا موسم ہے اس کی ابتدا ہو چکی ہے. کہتی جب وہ اتر کے آیا اس کی نظر میرے پہ پڑی ہے تو میں نے اس کو کہا, میں کہا عاطف یہ کون ہے, تو تم نے کیا واقعی شادی کر لی ہے, تم ایسا کیسے کر سکتے ہو. کہتی عاطف نے مجھے کہا کہ بکواس مت کرو, شور مت مچاؤ اور یہاں سے چلی جاؤ, مجھے فون پہ بات کرنا. جب میں نے تمہیں کہا تھا میں نے کہا تم نے جھوٹ کیسے بولا, اس کا مطلب انکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, تم نے شادی کر لی ہے اس سے, میں سمجھی کہ تم ویسے ہی رہ رہے ہوگے. کہتی وہ لڑکی بول پڑی, اس نے کہا جی کہ میرا نام رباب ہے اور میں ان کی بیوی ہوں, میں ان کی منکوہا ہوں. کہتی میں نے شور مچانا شروع کر دیا, میں آپے سے باہر ہو گئی, جس کے لیے میں اتنی دور گئی تھی, جس کو سرپرائز دینے گئی تھی, جس کو اتنا سپورٹ کیا تھا, جس کو باہر پڑھنے بھیجا تھا, جس کے لیے اپنے خاندان سے ٹکرائی تھی, وہ کم ظرف جو ہے وہ مجھے کہہ رہا تھا یہاں سے دفع ہو جاؤ, چلی جاؤ یہاں سے, مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی. کہتی خیر رباب سمجھدار تھی, اس نے کہا دیکھیں آپ نے جو بات کرنی نا اندر آ کے کریں گے. تو کہتی خیر اس نے دروازہ کھولا, ہم اندر چلے گئے. وہ چپ کر کے بیٹھ گیا اور میں بولتی جا رہی ہوں. کہہ میرے منہ میں جو آیا میں نے بک دیا, تم کمینے ہو, تم ذلیل ہو, تمہیں شرم آنی چاہیے, اور میں تمہیں زمین سے اٹھا کے آسمان پر لے آئی اور تم نے اس سے شادی کر لی. اور میں نے کہتی رباب کو بھی بہت کچھ کہا. کہتی رباب چپ کر کے سنتی رہی. اس نے ایک دو دفعہ بولنے کی کوشش کی تو میں نے اسے کہا کہ شٹ اپ, میں تم سے پہلے اس کی بیوی ہوں. کہتی میں نے اس کو نکاح نامہ دکھایا, یہ یہاں پہنچا میری وجہ سے, میرے باپ کے پیسے کی وجہ سے. اس کا گاؤں میں گھر خرید کے دیا میری ماں نے, اس کو گاڑی خرید کے دی میری ماں نے, اس کی فیسیں بھرتی رہی ہوں میں, اس کو باہر پڑھنے میں نے بھیجا, میں اپنے خاندان سے ٹکرائی ہوں, اس نے مجھ سے شادی کی ہے. تو وہ کہتی رباب کو شاید سمجھ آ گئی تھی, وہ چپ ہو گئی اور وہ پریشانی کا شکار ہو گئی کہ وہ اب کیا کرے. زینی کہتی ہے کہ افتخار بھائی میری تو جان نکل رہی تھی اور ڈپریشن سے میرا سر پھٹنے والا تھا, مجھے لگ رہا تھا میں بے ہوش ہو جاؤں گی. کہتی اس نے پھر بولنا شروع کیا کہ تو نے جو تماشا کر دیا, اپنی اوقات دکھا لی, اور بلا 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 بولتا رہا. اتنی دیر میں اس کا ایک دوست آ گیا, اس نے اس کو بھی اندر بلا لیا. اب وہ دوست جو ہے وہ شاید اس نے میسج کیا تھا, وہ مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ دیکھیں بھابھی یہاں پر آنا, یہاں پر رہنا مشکل ہوتا ہے, تو اس نے کوئی برا راستہ اختیار نہیں کیا اور اس نے شادی کر لی. تو آپ ایک کام کریں نا, آپ دونوں بھی تو رہ سکتی ہیں. تو کہتی میں نے اس کی بات کو غور سے سنا ہے تو یہ بول پڑا میرا میاں. کہتا یار تو کیسی باتیں کر رہا ہے, اس کو سمجھا. میں نے کہا اس کو نکال, دونوں کیسے رہ سکتی ہیں, میں نے اس کو نہیں رکھنا, مجھے نہیں رکھنا. زینی کہتی ہے اس نے مجھے کہا زینی کو نہیں رکھنا میں نے اپنے نکاح میں. کہتی افتخار بھائی میری اتنی بے عزتی ہو رہی تھی اس کی بیوی کے سامنے اور اس کے دوست کے سامنے, اور میں پردیس میں اکیلی تنہا, کہاں سے کہاں گئی تھی, ایک لڑکی ذات جو ایک اس المیے کے ساتھ پلی تھی جس کو لوگ کہتے تھے تو کالی ہے, تو کالی ہے. اس کے رشتے نہیں ہو رہے تھے کیونکہ کالی ہے, اور اتنا خوبصورت شوہر اس کے ہاتھ سے نکل رہا تھا. تو اس نے کہا کہ زینی کہتی میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ تو کہہ رہے ہو ہم دونوں یہیں رہیں گی, اور مجھے اس کے نکاح میں رکھے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. کہتی میرا شوہر میرا پیار کھڑا ہوا. اس نے کہا کہ مجھے اعتراض ہے اور میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا, میں رباب کے ساتھ رہوں گا. تو میں نے اس سے کہا کہ کیا کمی ہے مجھ میں, تو اس نے مجھے کہا کہ تو کالی ہے. جی ہاں دوستو, زینی یہ کہہ کے دھاڑے مار کے رو پڑی. اس نے کہا تو کالی ہے, تو نے اپنی شکل دیکھی ہے, کلوٹی. کہتی افتخار بھائی میں اس قدر تکلیف میں مبتلا ہو گئی اور میرا جی چاہتا تھا کہ زمین پھٹے میں اس میں سما جاؤں. کہتی اس کمبخت نے سخت دل کر کے, پکا سا منہ کر کے اور بگاڑتے ہوئے منہ کو کہا تو کالی ہے. میں نے صرف اپنی غربت مٹانی تھی اور مجھے موقع چاہیے تھا اور تو نے میری ہیلپ کر دی. تیرا خیال تھا کہ میں تجھے شادی کر لوں گا. کہتا میں نے تجھے بیوقوف بنایا تھا,
میں تیرے ذرائع استعمال کرنا چاہتا تھا اور میں نے کیے ہیں، اور جتنے پیسے تو نے لگائے ہیں یہ پیسے میں 2-4 سال میں تجھے لوٹا بھی دوں گا، اب یہاں سے دفع ہو جا۔ کہتی میں نے مجھے تیش تھا، میں نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ کہتی اس نے پہلے میرے چہرے پہ کٹیس کیا اور اس کے بعد اس نے اپنی بیوی اور اپنے دوست کے سامنے مجھے 3 دفعہ کہتی طلاق دے دی۔ اس نے کہا میں تجھے طلاق دیتا ہوں، میں زینت تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ دوستو زینی رو رہی تھی، کہتی افتخار میں وہاں سے باہر نکلی، مجھے نہیں پتا، میں منہ اٹھا کے چلنا شروع ہو گئی، چلتی گئی، شدید سردی تھی۔ کہتی مجھے نہیں پتا میں کتنا چلی۔ کہتی اس کے بعد میں نے ایک لڑکی کو کال کی جو اس یونیورسٹی کی تھی، اور میں نے اس کو کہا کہ یار اس طرح مجھے گائیڈ کرو، میں نے واپس آنا ہے۔ کہتی میں وہاں سے واپس آ گئی۔ کہتی افتخار بھائی میں نے اپنے بھائیوں کو نہیں بتایا، اپنے باپ کو نہیں بتایا، میں کیا بتاؤں۔ وہ روز فون کرتے ہیں تو میں ان سے کہتی ہوں کہ ہاں بڑی اچھی زندگی جا رہی ہے۔ جب بھائی یا بھابھیاں کہتے ہیں کہ ہم فون کرتے ہیں تو وہ فون نہیں اٹھاتا اور تم بات کروا دو، تو میں کہتی ہوں تھوڑے سے مصروف ہیں، میں بات کرا دوں گی، لیکن کہتی افتخار بھائی میں یہ ڈرامہ شاید زیادہ نہیں کر سکوں گی، اور میں نے صرف آپ کو 2 باتیں کہنے کے لیے کال کی تھی۔ میں کہا ہاں بیٹے بتاؤ۔ کہتی میں نے پہلا سوال یہ کرنا تھا کہ اگر میری رنگت کالی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے، اور اگر عاطف کی رنگت گوری ہے تو اس میں اس کا کیا کمال ہے۔ میں کہا بیٹا یہ تو اللہ کی دین ہے۔ دوسری بات اس نے مجھے کی، اس نے کہا کہ یہ پیار محبت پہلے بڑا بدنام ہے، تو اگر کوئی اللہ کی بندی، کوئی احمق، کوئی بے وقوف لڑکی میری طرح کی جھلی آپ پہ یقین کر لیتی ہے، محبت کر بیٹھتی ہے، دل ہار جاتی ہے، تو اس کے دل کو ایسے مت توڑا کرو، اس کی محبت کو ایسے رسوا مت کیا کرو، اور وہ سلوک ہرگز مت کرنا جو میرے شوہر نے، عاطف نے میرے ساتھ کیا۔ دوستو یہ کہنے کے بعد زینی دھاڑے مار کے روئی ہے، اور آپ یقین کریں کہ اس کے ساتھ میں بھی رو پڑا، اور مجھے بڑا افسوس ہو رہا تھا کہ عاطف جو کہ ایک کم ظرف آدمی تھا، مفاد پرست تھا اور غرض مند تھا، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ غرض مند اگر آپ کو مل جائے تو اس کی غرض پوری کر دیں، اسے چھٹکارا حاصل کر دیں، کیونکہ جب اس کی غرض پوری ہوگی تو وہ خود ہی چلا جائے گا۔ غرض مند کو دل میں جگہ نہ دیں، اس کی مالی مدد کریں، اس کو سہارا دیں، لیکن اگر آپ اس کو دل میں جگہ دیں گے تو غرض پوری ہونے کے بعد جب آپ کو چھوڑ کے جائے گا تو آپ ویسے ہی تنہا اور تکلیف میں مبتلا ہو جائیں گے جیسے اس وقت زینی ہے۔ دوستو زینی نے جو دوسری بات کی وہ یہ کی، اس نے کہا کہ افتخار بھائی میرے دیکھنے والوں سے یہ ضرور پوچھئے گا میں نے اس میں کیا غلطی کی ہے، میں غلط ہوں یا عاطف غلط ہے۔ میں نے اس کو جو رائے دی دوستو وہ یہ تھی، میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ ویڈیو رباب دیکھ رہی ہے تو میں رباب سے درخواست کروں گا کہ بیٹا یہ ایک کمینہ آدمی ہے، اور کمینہ ونسا کمینہ آلویز کمینہ۔ تو کڑوا بادام اگر مجھے کڑوا لگتا ہے تو بیٹا وہ آپ کو بھی لگے گا، یہ یاد رکھیے گا، یہ اصول ہے۔ اگر وہ دھوکے باز ہے تو رباب بیٹا وہ آپ کو بھی دھوکہ دے گا۔ یہ آپ لکھ کر رکھ لیں، اس ویڈیو کو اپنے ریکارڈ میں رکھیے گا۔ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو اس نے اپنی پہلی بیوی کے ساتھ کیا، آپ کو چاہیے وہی سلوک آپ اس کے ساتھ کریں، اور اس کے منہ پر تھوک کے چلی جائے بیٹا۔ مجھے نہیں پتا، اس نے آپ کے بارے میں نہیں بتایا کہ آپ سے اس نے شادی کیوں کی ہے، آپ لوگ کتنے امیر ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں، میں آپ کے بارے میں کوئی ڈیٹا نہیں جانتا، لیکن اگر اس نے اپنی مہربان محبوبہ بیوی کے ساتھ ایسا کیا ہے جس کے پیسوں پر وہ آسٹریلیا ہے، تو آپ کے ساتھ کیا کرے گا، یہ جج کرنا، یہ سوچنا
اس کا اندازہ لگانا آپ جیسی پڑھی لکھی بچی کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور دوستوں میں چاہوں گا کہ اللہ کرے رباب اس کے بارے میں سوچے اور اس کے ساتھ وہی سلوک کرے جو اس نے زینی کے ساتھ کیا ہے۔ دوسری بات میں آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ آپ نے ضرور کہنا ہے زینی کو، یہ بتانا ہے کہ بیٹا تیرا کوئی قصور نہیں ہے، دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے بہت کچھ لوگ کرتے ہیں، اور تو نے تو دل اور رنگت دونوں کے ہاتھوں مجبور ہو کے کیا، کیونکہ لوگ تو اس کے بارے میں یہ کہتے تھے آئے ہائے یہ تو کالی ہے۔ دوستو، بندے کی رنگت کالی ہو بھلے ہو، بندے کا دل کالا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں جن کی رنگت کالی ہوتی ہے لیکن دل اجلے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ دلوں کو، ذہنوں کو، سوچوں کو اجلا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دھوکہ دینے سے پہلے سوچ لیا کریں۔ اور زینی میں آپ کو بتاؤں بیٹا، آپ واپس آؤ اپنی دنیا میں، اپنی ماں کے پاس آؤ، ان سب کو بتاؤ کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ۔ اور پنجابی جی کہتے ہیں ڈلے بیرا تھا کچھ نہیں بگڑیا بیٹا، ابھی آپ ینگ ہو، کیا بگڑا آپ کا؟ اللہ تعالیٰ 36 راستے نکالے گا، اور دیکھنا اس کمبخت سے زیادہ خوبصورت رشتہ آپ کو ملے گا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یار عاطف دل تے کر رہا ہے کچھ اور بھی کما، لیکن اللہ میں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔